السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ RPSC سیکنڈ گریڈ کے سلیبس کے اکارڈنگ درجہ 10 سے اب ہم جو ہمارے سلیبس کے اندر جو ٹاپک موجود ہے، زبانوں کا گھر ہندوستان، بے تکلفی والا لیشن ہمارے سلیبس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن غلطی سے میں نے سلیبس میں سمجھ کر کے اس کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ بھی کر دیا تھا۔ اب میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن زبانوں کا گھر ہندوستان یہ نثری اسباق میں سے یہ سلیبس ہے اور اس کو ہمیں اب پڑھنا ہے۔ پہلے ہم اس سبق کے مصنف سید احتشام حسین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زبانوں کا گھر ہندوستان کے مصنف ہیں سید احتشام حسین۔ ان کی پیدائش 1912 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی پیدائش 1912 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1972 عیسوی میں ہوا۔ ان کا انتقال 1972 عیسوی میں ہوا، یعنی 60 برس کی زندگی ان کو کل ملی۔ پروفیسر سید احتشام حسین کی پیدائش قصبہ ماہل، ضلع اعظم گڑھ، UP میں ہوئی۔ یہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد گئے، یعنی اور زیادہ پڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد گئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا، الہ آباد میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ احتشام حسین کا شمار اردو کے صنف اول کے نقادوں میں ہوتا ہے۔ نقاد یعنی تنقید کرنے والے، یعنی کسی بھی الگ الگ اصناف کے اندر الگ الگ مصنفین کے جو مضمون ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، تو ان میں یہ تنقید کرتے ہیں کہ اس میں یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ تو یہ سید احتشام حسین ایک بڑے نقاد تھے، تنقید نگار تھے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل اور اعتبار نظر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا ایک سفر نامہ بھی لکھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ اس کتاب میں اردو زبان و ادب کی تاریخ مختصر طور سے بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سبق ان کی کتاب اردو کی کہانی سے لیا گیا ہے۔ ان کی کتاب اردو کی کہانی سے لیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ کویشچن بنتا ہے، زبانوں کا گھر ہندوستان کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ اردو کی کہانی، جو کہ سید احتشام حسین کی کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب آئیے دوستو، ہم زبانوں کا گھر ہندوستان پڑھتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور سلیس زبان کے اندر یہ موجود ہے۔ میں پڑھوں گا اور آپ لوگ سنیے، اور بڑی ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جس میں کہیں اونچے پہاڑ اور گہری ندیاں ہیں، گہری ندیاں راستہ روکتی ہیں، کہیں پھیلے ریگستان جن میں آبادی کم ہے، کہیں زمین سونا اگلتی ہے، کہیں بنجر ہے، یعنی کہیں تو اچھی کھیتی ہوتی ہے اور کہیں بنجر ہے، کچھ نہیں ہوتا اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہاں کے بسنے والوں کو دیکھو تو کالے بھی ہیں اور گورے بھی، خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی، لمبے قد والے بھی ہیں اور چھوٹے قد والے بھی، جنگلیوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے بھی ہیں۔ یہاں نہ جانے کتنے طرح کے لوگ ملتے ہیں اور کتنی طرح کی زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ہندوستان میں بسے ہوئے 5000 برس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے ہی دنوں سے یہاں آباد ہیں۔ ایسے دیش میں عجیب عجیب ڈھنگ کی قومیں ہوں گی اور عجیب عجیب زبانیں، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ تو اس ملک کے بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ اس میں الگ الگ ہونے پر بھی سب کے مل جل کر رہنے کی گنجائش ہے۔ یہ بتانا کٹھن ہے کہ 5000 برس پہلے
یہاں کون لوگ بستے تھے، مگر اب بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے سے یہاں دور دور کے لوگ آنے لگے۔ اتنا سمجھ لینا مشکل نہیں ہے کہ پہلے دنیا کے زیادہ تر لوگ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، یعنی آدیواسیوں کی طرح، آدیواسی بن کر کے، اور کھانے پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے یا درختوں کے پھل، پتے اور جڑ اکھاڑ کر پیٹ بھرتے تھے۔ اور میں ان میں کہ کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے، ان کی نسل کے لوگ اب بھی بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں۔ وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہے، یعنی ان کی نسل کے لوگ جو ہیں، جو آدیواسی جو لوگ ہیں وہ آج بھی پائے جاتے ہیں، بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور، وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہے۔ ان میں سے کول اور منڈا قبیلے مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کوئی بولی نہ بولتی ہو۔ یہی بات تمام انسانوں میں ملتی ہے۔ ان کے 1000-1500 برس کے بعد دراوڑ لوگ پچھم کی طرف سے آئے، مغرب کی طرف سے پچھم کی طرف سے دراوڑ لوگ آئے۔ وہ لوگ جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے، یہاں انہوں نے خوب ترقی کی۔ آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں یہی لوگ پائے جاتے ہیں اور یہی لوگ آباد ہیں۔ تم نے تامل، تیلگو زبانوں کے نام سنے ہوں گے، یہ انہی لوگوں کی زبانیں ہیں۔ یہ تو تھا ہندوستان کا حال۔ باہر ایران، چین اور ترکستان وغیرہ میں ایک اور قوم جسے عام طور سے تاریخ میں آریہ کہا جاتا ہے ترقی کر رہی تھی۔ یہ لوگ بہادر تھے، اچھی شکل رکھتے تھے، گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے۔ کوئی 3500 برس پہلے یہ لوگ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا۔ ان لوگوں نے بہت سی نظمیں، بھجن اور گیت لکھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو زبان بولتے تھے اسے آریائی زبان کہتے ہیں۔ سنسکرت اسی کی ایک شاخ ہے، یعنی اسی سے نکلی ہوئی ہے۔ یونانی، جرمن، پرانے زمانے کی فارسی اور یوروپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب تم آگے بڑھ کر ان زبانوں کو پڑھو گے تو معلوم چلے گا کہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ زبانوں کی کہانی بڑی لمبی ہے، مزیدار ہے، مگر یہاں ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکرت انہیں ہندوستانی آریوں کی زبان تھی۔ تمام لوگ سنسکرت نہیں بول سکتے تھے۔ یہاں پرانے بسنے والے یا تو اپنی پرانی بولیاں بولتے تھے یا ملی جلی زبانیں۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سنسکرت اونچے ذات کے ہندوؤں کی زبان ہو کر رہ گئی۔ عام لوگ اس سے دور ہو گئے۔ یہ لوگ جو زبان بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے ہیں۔ پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھیں۔ ہندوستان لمبا چوڑا ملک تو ہے ہی، کسی حصے میں کوئی پراکرت بولی جاتی تھی، کسی میں کوئی۔ اب جو بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو اور سنت پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں ہی میں گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں کی۔ اس وقت دوسری پراکرتوں یا زبانوں کا ذکر
کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتری بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی ہمیں اسی سے کام ہے۔ اس پراکرت کو شور سینی کہتے ہیں۔ اسی کے پیٹ سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئیں جن کو ہندوستانی، ہندی اور اردو کہتے ہیں۔ بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اڑیا بھی نئی آریائی زبانیں ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا یعنی اتہاس کا ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان زبانوں کی بھی ترقی ہوئی۔ مسلمان ہندوستان میں آنے کے بعد ان زبانوں کی بھی ترقی ہوئی۔ اگر اوپر لکھی ہوئی باتیں یاد رکھی جائیں تو آگے کی کہانی اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، اور معلوم ہوگا کہ 1000 عیسوی کے بعد سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولے جانے لگی ان میں سے اردو زبان بھی ہے، ان میں سے ایک اردو زبان بھی ہے۔ یہ زبان یہ زبان کہیں باہر سے نہیں آئی، یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں سے ترقی دی، یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اس کی بناوٹ، اس کا رنگ روپ سب ہندوستانی ہے۔ اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بھی بولے جانے لگے تو یہ وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی، ہندوستانی ہی رہے گی۔ یہ اردو کے لیے بہت ہی بہترین بات سید احتشام حسین نے کہی ہے کہ یہ زبان ہندوستانی ہی ہے۔ اگر دوسرے وطن میں، دوسرے ملکوں میں بھی اگر یہ زبان بولی جاتی ہے تو یہ زبان کوئی دوسرے ملک کی نہیں بن جائے گی، بلکہ یہ ہندوستانی ہی رہے گی۔ تو ساتھیوں، یہ تھا سید احتشام حسین کا لکھا ہوا ایک مضمون جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے انہوں نے اسے لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔